حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دانے تھے۔ پانی کے دو حصے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی، اور یوشع بن نون نے انہیں اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب صورت یہ تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے، سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوشع نے عرض کیا، حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی ہے، میں بات عرض کرنا بھول گیا، جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلیں۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدن سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے، ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیابن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے، سبحان اللہ۔ جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراً سر سبز ہو جاتا ہے۔ لفظ خضر تین طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ موسیٰ نے کہا، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں، ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ خضر، حضور مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر، اچھا اگر مجھے مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرے کام دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا۔
موسیٰ مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے، یوسا واپس ہو گئے یا وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی چلانے والا آپ سے پیسے وصول نہیں کیے اس نے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 پٹرے اکھاڑ دیے۔ موسیٰ اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ان کشتی والوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے نہیں لیے اور تو نے کشتی کو ہی خراب کر دی۔ خضر کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ موسیٰ اس کے بعد آپ کی کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا، پھر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا، یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ اللہ اکبر، قتل اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا، کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے موسیٰ نے کہا خضر تو نے یہ بہت ظلم کیا، یہ ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے۔ اس کے بچے نے کیا قصور تھا؟ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، خضر ہے۔ میں نے کہا نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ ایک اور موقع دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو میں پھر بے شک اپنے ساتھ نہ آپ کے ساتھ نہ رہوں گا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی اور بستی میں چلے جائیں۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہے کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہی ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا